السلام علیکم رسول اللہ۔ آپ جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں وہاں داڑھی بڑی نہیں رکھ سکتے، کاٹنی چاہیے ان کے مطابق۔ پیارے عزیز، آپ ایسا نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی کے بارے میں بہت خصوصی ہدایات دی ہیں۔ اولاً کوئی پیغمبر بن داڑھیاں نہیں آیا، سب نے رکھی، ہر پیغمبر کے صحابہ رکھتے تھے۔ سیکنڈلی آپ نے فرمایا داڑھی کو معاف کرو، مونچھیں کاٹو۔ کاٹنے کے مقابلے میں معاف کرنا یعنی بالکل نہیں کاٹنا۔ فطرت یعنی نیچرل چیز ہے، فطرت ہے داڑھی رکھنا، بغلوں کے بال کاٹنا، مونچھوں کے بال کاٹنا، اور داڑھی کو کاٹنا بد فطرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ غیر مسلم کی کاپی نہ کرو۔ اب داڑھیاں منڈانی شروع کی تھی غیر مسلم نے، مسلمان بھی اسی طرح چلے گئے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کو محبت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ جاب تو آنی جانی چیز ہے، اور کہیں آپ ڈھونڈ لیں، فیکٹری چھوڑ دیں، کوئی اور جگہ جاب ڈھونڈ لیں۔ ہے تو ایک لطیفہ ہی، لیکن بڑے بزرگ بھی سناتے ہیں کہ کسی عورت نے، کسی آدمی نے کہا کسی لڑکی کو میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، داڑھی والے نے۔ لڑکی نے کہا پہلے داڑھی منڈاؤ پھر کروں گی تمہارے ساتھ شادی۔ اس نے، مولوی نے سوچا چلو یار ایک دفعہ داڑھی منڈا کے بیاہ تو کریے نا، تو بعد میں دیکھیں گے، پھر رکھ لیں گے۔ اللہ اکبر! وہ آیا داڑھی شاڑھی منڈا کے، تو اس عورت نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، میری خاطر تم نے اللہ کے نبی کی سنت مڈا ڈالی، بڑے بد ہو تم تو، تیرے جیسے بندے سے میں شادی نہیں کروں گی، تم کسی اور کی خاطر مجھے بھی قربان کر دو گے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ داڑھی کو رکھ لے، جاب قربان ہوتی ہے تو کر دیں، اللہ اس کا متبادل دے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے جاب چھوڑنی ہے۔ یہ نہیں مانتے تو ان کو کہو جاؤ تمہاری جاب ہمارے جوتے کی نوک پہ، انشاءاللہ اللہ بدلہ دے گا، ممکن ہے دنیا میں آپ کو اس سے اچھی نوکری مل جائے۔